کتنا بلند مقام ہے ماں باپ کی خدمت کا، ماں باپ کے احترام کا، کہ جو ماں باپ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ کی مخلوق ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ اور بہت سے گناہ ایسے جو اللہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حق میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں نا، نمازیں کبھی چھوٹ جاتی ہے، روزہ چھوٹ جاتا ہے، چھوٹنا نہیں چاہیے، اللہ کا حق سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی ٹوکنے والا اور ٹوکنے والا نہیں ہے، وہ اپنے حق کم معاف کر دے۔ معاف کر دے اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑنے لگ جاؤ۔ گناہ کیسے بتائیں؟ گناہ ہو جاتے ہیں، نماز قضا ہو جاتی ہے، کی نہیں جاتی، گناہ ہو جاتے ہیں، کیے نہیں جاتے۔ ایک مثال، چھوٹی سی مثال دیکھ کے ٹاپک سے ہٹ رہی ہوں اور بتا رہی ہوں۔ مثال سمجھ لیجئے کیسی، کہ جب ہمارا بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، نرسری میں، پھر KG میں، چھوٹی کلاسز میں، تو جب وہ لکھتے ہیں تو ساتھ میں پینسل کے ساتھ اریزر دیا جاتا ہے ان کو، معلوم ہے نا، اریزر، ربر۔ اور جب وہ غلطی کرتا ہے بچہ لکھنے میں تو اس کو کیا کرتا ہے، اریزر سے مٹا لیتا ہے، اریزر سے مٹا لیتا ہے۔ غلطی جان بوجھ کے نہیں کرتا، غلطی ہو جاتی ہے تو اریزر سے مٹا لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ بتا دے بچے کو کہ تیرے پاس تو اریزر ہے نا بیٹا، تو پوری کاپی کوئی تو غلطیاں کر کے سڑا ڈال، تو پھر کاپی کا کیا بنے گا؟ اچھی دکھے گی وہ کاپی؟ ایک آدھ جگہ غلطی ہو گئی ہے تو مٹا لیا ہے، مٹانے کے لیے اریزر، غلطی ہو گئی ہے تو مٹانے کے لیے ہے، ہر ورڈ کو غلط کر کے مٹانے کے لیے اریزر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے توبہ جو ہے نا، یہ گناہ ہو گئے ہیں، گناہ ہو گئے ہیں تو توبہ ہے، اریزر ہے، گناہ مٹانے کے لیے وہ اریزر ہے۔ لیکن جانتے بوجھتے نمازیں چھوڑنا، جانتے بوجھتے والدین کے شان میں گستاخیاں کرنا، جانتے بوجھتے قطع تعلقیاں کرنا، جانتے بوجھتے پڑوسیوں کو ستانا، جانتے بوجھتے گناہ پہ گناہ کرتے جانا اور بولنا پھر توبہ کر لوں گی، تو یہ توبہ نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت کے ساتھ مذاق اڑانا ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ مذاق اڑانا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ جنت میں میرا کون رفیق ہوگا؟ اے اللہ جنت میں میرا جو رفیق ہوگا مجھ کو دکھا دے دنیا میں، جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا وہ مجھ کو دنیا میں دکھا دے کہ میرے ساتھ جنت میں کون پارٹنر ہے، کون رہنے والا ہے میرے ساتھ جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ سنو، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں یہ نام کا ایک نوجوان ملے گا، فلاں نام کا، اس سے جا کے ملو، وہی تمہارا جنت کا ساتھی ہے، وہی تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے گئے، اس بستی میں پہنچے، پہنچنے کے بعد اس نام کے شخص کو ڈھونڈا تو پتہ لگا کہ وہ ایک قصاب ہے۔ کیا ہے؟ قصاب، قصائی، گوشت کاٹنے والا۔ وہ اس کی دکان پہ پہنچ گیا، اس کو غور سے دیکھا، کہا یہ میری جنت کا ساتھی ہے۔ اب دیکھنا تھا عمل کیا ہے اس کا، جو نبی کا ساتھی، اللہ کے نبی کا جنت میں ساتھی بننے والا ہے، تو آپ نے بتایا نہیں میں کس مقصد سے یہاں آیا ہوں۔ خاموشی کے ساتھ اس کی دکان پر بیٹھ گئے، وہ گوشت کاٹتا رہا، مائک میوٹ کریں، وہ گوشت کاٹتا رہا اور وہ گوشت کاٹتا رہا، وہ دیکھتے رہے۔ اور جب شام تک تو اس نے پوچھا بھئی آپ کون ہو؟ کہا میں مسافر ہوں، میں مسافر ہوں اور یہاں پر رات گزارنا چاہتا ہوں، اب شام ہو چکی ہے۔ تو جو قصاب تھا، گوشت کاٹ رہا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے نا، آپ اب یہاں اس زمانے میں ہر جگہ سرائے تو نہیں ہوتی تھی، تو اس نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے آپ مسافر ہیں، شام میں اپنے گھر جاؤں تو آپ کو ساتھ لیے چلوں گا، رات میرے گھر گزار لینا اور صبح پھر آپ اپنے سفر پہ منزل پہ چلے جانا۔ دیکھا کوئی عمل نہیں ہے، دن بھر اس کے پاس بیٹھے، کوئی ایسا عمل نہیں تھا جو جنت میں نبی کا ساتھی بننے لائق ہو۔ بڑے تعجب میں، یا اللہ ابھی تک تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب شام ہونے کے بعد جب وہ جانے لگا تو آپ کو اپنے ساتھ لے گیا، ساتھ میں تھوڑا گوشت لے گیا، اور گھر جا کے اس نے آپ کو بیٹھک میں بٹھا دیا کہ آپ آرام سے سستائیں، آرام کریں، اور وہ اندر گیا، گوشت پکایا اس نے۔ گوشت پکانے کے بعد دسترخوان بچھایا، ایک پردہ لگا ہوا تھا ایسا،
اور پردہ لگا ہوا تھا، پردے کے پاس اس نے دسترخوان بچھایا اور موسیٰ علیہ السلام کو لے کے، ابھی تک اس کو معلوم نہیں تھا اللہ کے نبی ہے، وہ تو راہگیر مسافر سمجھ کے لے آیا تھا۔ اب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور کھانا تناول شروع ہوا، کھانا نوش فرمانے لگے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا لقمہ منہ میں ڈالا، اس نے بھی ڈالا، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے لقمہ اپنے منہ میں لے جانے کے پہلے پردے کے پیچھے ہاتھ لے گیا، اور پردے کے پیچھے پردے میں سے ہاتھ گیا اور پھر واپس خالی ہو کے آیا، پھر وہ ایک لقمہ کھاتا، پھر پردے کے پیچھے لقمہ لے جاتا، پھر ایک لقمہ کھاتا، پھر پردے کے پیچھے لے جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے نہیں پردے کے پیچھے کون ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہا ہے، اس کا عمل بس یہی دکھا۔ اتنے میں کسی نے اللہ کو ظاہر کرنا تھا، عمل کیا ہے، کیا ہو رہا ہے ادھر، تو ادھر کسی نے آواز لگائی دروازے پہ، تو وہ جو میزبان تھا، وہ جو قصاب، وہ اٹھ کر گیا کہ دیکھتا ہوں کون آیا ہے۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام نے لقمہ بنایا اور پردے کے پیچھے، ادھر جیسے ہی پردے کے پیچھے انہوں نے لقمہ چلے گیا، اب وہ آگے پھر بیٹھا، پھر اس نے لقمہ اٹھایا، پھر پردے کے پیچھے، اتنا تو لقمہ واپس آ گیا۔ وہ چیخ اٹھا، کہنے لگا آپ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ وہ آپ کو دیکھ کے کہنے لگا کیا آپ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ کہا ہاں میں موسیٰ ہوں۔ کہا تجھے کیسا پتہ چلا، اور یہ پردے کے پیچھے کون ہے؟ کہا تھی میری امی ہے، میری امی نے دعا کی تھی کہ اللہ جب تک میں تیرے نبی موسیٰ کا دیدار نہ کر لوں مجھے موت نہیں دینا، اور اللہ میرے اس بیٹے کو جو میری اسی خدمت کرتا ہے، میرے اس بیٹے کو جنت میں اپنے نبی کا پڑوس نصیب کرنا، اپنے نبی کا رفیق بنانا۔ یہ دو دعائیں میری امی ہمیشہ کرتی تھی، اور ابھی دیکھو ایک دعا قبول ہو گئی، ابھی دیکھو ایک دعا قبول ہو گئی کہ میری امی وفات پا گئی، اللہ کے نبی کا دیدار کر لیا، وفات ہو گئی۔ اور دوسری تو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھی، اسی دعا کے لیے تو دیکھنے آئے تھے کہ جنت کا ساتھی میرا کون ہے۔ ایک قصاب جو دن بھر گوشت کاٹ رہا ہے، جانوروں کو ذبح کر رہا ہے، کیا عمل اس کا؟ صرف ایک عمل نہ، اپنی ماں کی خدمت، ماں کی خدمت سے اتنا اونچا مقام کہ جنت میں نبی کے ساتھ رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ، کتنا اونچا مقام، کتنی اونچی بات۔ اور پھر حضرت اویس کرنی کا نام سنا ہے نا، اویس کرنی کتنا اونچا مقام۔ جب حشر کا میدان ہوگا نا، حشر کا میدان ہوگا اور جب جنت بٹنے لگے گی اور حساب ہونے لگے گا، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم دے گا، جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے گا۔ اور اتنے میں جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت میں جانے کے لیے جنت کے راستے پر دروازے پہ پہنچیں گے تو حکم ہوگا اویس رک جاؤ، اویس رک جاؤ۔ گھبرائیں گے، دیکھیں گے کہ اللہ کیا بات ہے، مجھ کو کیوں روک لیا، کیا ہوا؟ حکم ہوگا اویس پلٹ کر دیکھو، جہنمیوں کا مجمع ہے، یہ دنیا کا مجمع ہے، یہ حشر کا میدان ہے، اپنی انگلی گھماتے جاؤ، جتنی انگلی جہاں جہاں تمہاری گھومے گی اتنا سب کو جنت نصیب کروں گا۔ ایک ہی حدیث پاک ہے۔ وجہ کیا ہے معلوم؟ کہ حضرت شارٹ میں موضوع لمبا ہو جائے گا ٹاپک۔ اویس کرنی جو تھے یہ حضور انور مصطفیٰ جان رحمت کے ظاہری زندگی کے ٹائم ہی تھے، اور اس وقت میں آپ کو حضور پاک سے اتنی محبت تھی کہ آپ کے تذکرے سنتے، آپ ابھی احد میں ہیں، آپ ابھی یہ بدر میں ہیں، آپ ابھی یہ ہے، لوگ آ کے بتاتے رہتے، آپ تذکرے سنتے، اور
باطنی میں آپ کو ایسی محبت تھی کہ آپ کے خیالوں میں ہی ہوتے اور 24 گھنٹے عبادت میں رہتے، لیکن دل چاہتا کہ ایک مرتبہ جا کے حضور پاک کا دیدار کر کے آ جاؤ۔ لیکن ماں تھی جو نابینا تھی، اور نابینا ماں کو حضور کا حکم تھا کہ ماں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ماں کی خدمت فرض عین ہے، ماں کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ تو ادھر حضور پاک کی محبت ہے، ادھر ماں کی خدمت ہے، تو آپ نے اطاعت کی حضور کی، کہ دیدار کرنے کے بجائے اپنی ماں کی خدمت کرتے اور رات بھر عبادت کرتے، دن بھر روزے سے رہتے۔ ایک بات دل کنٹرول نہیں ہوا، عشق بہت بھاری ہو گیا، محبت کنٹرول نہیں آئی، ماں سے اجازت لی، ماں مجھے 3 پہر کی اجازت دے دے کہ میں بس تیرا سب سامان یہاں رکھ دوں، اور دوڑے دوڑے جا کے اپنے حبیب پاک مصطفیٰ جان رحمت کی دیدار کر کے آ جاؤں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، سب رکھا، اجازت لی تھی جتنا ٹائم کی، اتنے ٹائم کی اجازت ماں نے دی تھی۔ اب پہنچے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ گھر پر پہنچے، پوچھا میرے آقا ہے؟ تو کہا نہیں، مصطفیٰ جان رحمت تو باہر گئے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، دیکھا کہ اب جانے میں اتنا ٹائم لگے گا، اس سے زیادہ ماں کی اجازت نہیں لی ہے، کیسے رک جاؤں؟ ادھر حضور پاک کی محبت ہے، ادھر ماں کی اجازت کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بڑی سوچو کیا 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 وہ فیل کیجیے آپ کہ کیا لگی ہوں گی تکلیف، کی کتنی شدت سے پہنچے تھے حضور کے دیدار کے لیے۔ دیدار ہو جاتا تو صحابی رسول ہوتے، لیکن آپ تابعین ہیں۔ لیکن خیالوں میں دونوں کی ملاقات روز ہوتی تھی۔ حضور پاک نے آ کے پوچھا اے عائشہ کوئی آیا تھا؟ کہاں ایک شخص آیا تھا جو شام سے تھا، کرن سے آیا بتاتا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ وہ اویس تھا، وہ ہمارا بڑا عاشق ہے، لیکن اپنی ماں کی خدمت کے لیے وہ ہمارے سے ملنے کا موقع ہوتے ہوئے بھی نہیں مل پایا، اور پھر واپس چلے گئے بنا دیکھے۔ جب حضور پاک کا وصال ہونے والا تھا تو حضور پاک نے حضرت عمر اور فاروق اعظم حضرت علی کو اپنا جبہ دیا، اور ارشاد فرماتے ہیں کرن ہے، اور کرن میں ایک اویس رہتا ہے، یمن میں ایک کرن ہے اور کرن میں ایک اویس رہتا ہے، وہ ہمارا دیوانہ ہے، اور وہ اپنی ماں کا بہت خدمت کرنے والا ہے۔ یہ جبہ ہمارا اس کو لے جا کے پہنانا، اور اس سے ہماری امت کی مغفرت کی دعا کروانا۔ سبحان اللہ، جو شافع روز جزا ہے، آپ دعا کرا رہے ہیں ماں کے بیٹے سے جو اطاعت گزار بیٹا ہے، کہ جا کے اس سے میری امت کی مغفرت کی دعا کروانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے وصال کے بعد بہت ڈھونڈا، جتنے حاجی جمع ہوتے، فاروق اعظم کے جب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین بنے، تو آپ نے ایک اعلان کروایا کہ یہاں کون کون ہے جو قرن سے آیا ہے، جتنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد پوچھا کہ کہاں ہے، تو پوچھا کہ کسی اس کو جانتے ہو اویس کو؟ کہا ہاں وہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، دنیا جسے پاگل کہتی ہے وہ پاگل نہیں ہوتا۔ بولے جب لوگ روتے ہیں وہ ہنستا ہے، اور جب لوگ ہنستے ہیں وہ روتا ہے۔ بولے کہاں ہے؟ وہ عرفات کے میدان میں اپنے جانور چرا رہا ہے۔ حضرت اویس کرنی اور حضرت علی کرم اللہ وہاں پہنچے، اتنے جلیل القدر صحابی رسول خلفائے راشدین حضرت اویس سے ملنے کے لیے، ایک چرواہے سے ملنے کے لیے پہنچے، اور پہنچ کے حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ کہا تم اویس ہو؟ کہا ہاں میں اویس ہوں۔ کہا یہ جبہ ہے جو حضور پاک نے ہمارے پاس امانت رکھوایا تھا آپ کو دینے کے لیے، یہ جبہ پہنیے اور حضور پاک کی امت کے لیے دعا کرے۔ آپ نے جبہ زیبتن کیا، خوشی میں جھوم اٹھے، میرے آقا نے میرے لیے بھیجا ہے، اور وجد آ گیا، وجد آ گیا، وجد آ گیا۔ وجد کے بعد پھر آپ نے سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا کہ دونوں خلفائے راشدین یوں یوں چکر لگانے لگے کہ نہ جانے وصال تو نہیں ہو گیا۔ اور جب اٹھے، ان کے قدموں کے ہٹ سے آپ کو اٹھنا پڑا، اٹھے تو کہا کہ آپ لوگوں نے جلدی کی ورنہ ساری امت کو ہی بخشوا کے اٹھتا۔ یہ ماں کی خدمت کا صلہ حضور پاک نے دیا، اور حضور پاک سے محبت ایسی، حضور کی محبت کا بھی صلہ ملا کہ جب جنگ احد میں، غزوہ احد میں جب حضور پاک کے دندان
دانت مبارک شہید ہوئے نا، تو آپ اویس کرنی نے اپنے پورے دانت کہ کہیں یہ ٹوٹا ہوگا، یہ شہید ہوا ہوگا، یہ شہید ہوگا، یہ شہید ہوگا، کہہ کے پتھر سے اپنے پورے دانت توڑ لیے۔ یہ محبت ہے،